آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں تلخی بھی نہ ہو اس کی جملوں میں. جب اس کے باپ کو مار دیا آپ نے, کتنے لیڈر ہیں ان میں جو خواتین جو اب بڑھ کے آئی ہیں, کیوں نکل کے آئی ہیں؟ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے. ہر ایک کے خاندان میں کتنے لوگ مسنگ میں. علی وزیر کو آپ پکڑ کے بند کر دیتے ہیں لے کے, ہار گئے تھے الیکشن. نواز شریف لاہور سے ہار گئے تھے. یہ سب کے سب ہار گئے تھے. ان کو شرم بھی نہیں آتی ویسے. اب زیادہ تر کہاں پہ معدنیات کہاں پہ ہیں؟ اگر آپ نے جو ابھی آپ ہی کے بقول جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ قبائلی علاقوں میں ہے, یا جو ہے پھر بلوچستان میں ہے نا. بلوچستان میں سب سے زیادہ, اور دونوں خطے آپ کے سیاسی غیر استحکام میں ہیں. تو آپ کو چاہے 50 کانفرنس کر لیں ہے, لیکن جب جو سرمایہ کار ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں. بیرون سرمایہ کار تو بہت بات کی چیز آتی ہے. آپ کے لوکل سرمایہ کار بھی نہیں آتے نا, جب تک کہ آپ کے پاس امن نہیں ہوگا, جب تک کہ یہاں پہ استحکام نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا اس کے فوراً بعد کیا ہوا, کے پی میں خود اپنی اسمبلی نے ایک اور شاید بل پاس کرنے کی کوشش کرے. ابھی ہوا یا نہیں ہوا مجھے نہیں پتا اس کا, لیکن وہی تھا کہ جو ہے کہ معدنیات پہ حق کس کا ہے. بحث چل رہی ہے, ابھی دوسری بات پیش کیا ہے لیکن پاس نہیں ہوا. دوسری بات یہی آتی ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ دیکھیں جب تک اس کے ثمرات جو ہے لوگوں تک نہیں جائیں گے, لوگ قبول نہیں کریں گے. اب دیکھیں سب سے بڑی بتا بلوچستان کی ہے, کتنا بڑا استحصال ہوا ہے. یہ جو ہے سوئی گیس جس میں ہم پاکستان پورا پاکستان اس میں تقریباً 50 سال تک جو ہے ہم مزے کرتے رہا, مفت تقریباً تقسیم کرتے رہے. اس کا عشر و عشیر بھی جو ہے وہاں بلوچستان کے عوام پہ خرچ نہیں ہوتا. تو جو ریزنمنٹ ہے یا ڈسکنٹینٹ ہے تو وہ تو رہتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو ہم نے ان کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کو لے کے. وہاں پہ تو 30-40 سال سے جب بھی وہ حقوق کی بات کرتے ہیں تو آپ اس میں بامبنگ کرتے ہیں. پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ کو معدنیات بھی نکالیں. میں دیکھیں پہلے بات یہ کہ جب لوگوں کو اس کے ترقی کے ثمرات ملیں گے تو کون سا ایسا شخص ہے جو مخالفت کرے گا. تو ہم اس کو تو لینے کے تیار نہیں ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ساتھ ملائیں. وہاں تو نہ ہم جمہوری حق دیتے ہیں, اپنی مرضی کی حکومت تھوپ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جو ہے کیوں لوگ ناراض کیوں ہوتے ہیں. دیکھیں ناراض اس لیے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے آپ نے حقوق مارے ہیں. آپ نے لکھا کہ ہم معاملات کو سیکیورٹی کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات. ہر چیز ہمارے رہا ہے پاکستان میں ترقی, کیونکہ دیکھو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ آپ جب پالیسی جو ہے جب سیکورٹی فورسز کی بھی آئے تو ان کا لینس تو ایک ہی رہتا ہے نا, سیکورٹی. وہی افغانستان میں جو امریکہ 20 سال رہا ہے تو کیا ہوا, دلوں کو جیتنے کی بات نہیں ہوتی, کر بھی نہیں سکتے نا, کیونکہ فوج کا اپنا سیکورٹی ہوتی ہے صرف کہ یہ اس کو ہم اس طرح ختم کر دیں گے, اس طرح دشمن ہے, یہ ہے فلانا ہے. لیکن یہاں پہ جس ملک یہاں پہ ساری چیزیں بنیادی ہے جو پرابلم کی جو ہے وہ تو سیاسی ہمارا نا. بلوچستان میں سیاسی مسئلہ ہے. بالکل جب آپ سیاسی طور پر حل نہیں کرو گے تو اس کے جو نکلیں گی اس کے بعد اس قسم کی تنظیمیں بھی نکلتی ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے کہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن جب بنتی ہیں یا ہتھیار بنتی ہیں تو ان کو پھر غیر ملکی سپورٹ بھی ملتی ہے. لیکن اس کی جڑیں کہاں پہ ہیں؟ جب آپ کا ملک جو ہے, آپ مجھے بتائیے کہ ایک لوگوں کو تحفظ ملتا ہے, لوگوں کو حقوق ملتے ہیں, لوگوں کو خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کی پارٹیسپیشن ہے, تو کون سا ایسا غیر ملک ہے جو پہ وہاں پہ مداخلت کر سکتے؟ نہیں, بات صرف BLA کی نہیں ہے نا, بات تو منظور پشتین کی بھی ہے, بات تو مہرنگ بلوچ کی بھی ہے. یہ تو دہشت گرد نہیں ہے. اگر مہرنگ بلوچ سے آپ کیوں ہوتے ہیں, لیکن اس نے تو آپ یہ بندوق تو نہیں اٹھائی بھی ہے. بندوق تو انہوں نے نہیں اٹھائی بھی. آپ اس نے جو بات کی حق کی اب اس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے. اچھا اس کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں تلخی بھی نہ ہو اس کی جملوں میں. جب اس کے باپ کو مار دیا آپ نے, کتنے لیڈر ہیں ان میں جو خواتین جو اب بڑھ کے آئی ہیں, کیوں نکل کے آئی ہیں؟ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کہانی ہے. ہر ایک کے خاندان میں کتنے لوگ مسنگ میں. جب آپ باڈی بیگ ڈالیں گے تو آپ کیا امید کریں گے وہاں سے لوگوں کو؟ ٹھیک ہے, دہشت گردی کی کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ اس کی بنیادیں کیا ہیں. بالکل ہم نہیں سوچ رہے. نہیں سوچ. اب وہی بات ہے کہ جو اچھا نیشنلزم کا جو بھی نعرہ لگاتا ہے تو آپ اس پہ خلاف ہو جاتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان کو, لیکن ایک سیاسی جماعت کی طور پہ جو ہے یا سیاسی سوچ کی حساب سے آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ مزدور پشتون؟ تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یار, یہ لوگ تو طالبان کے خلاف بھی ہیں نا. بالکل. تو اب آپ جو ہیں جو لوگ طالبان کے خلاف ہے تو اس سے زیادہ زور ان کا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو شاید اس سے مفاہمت بھی کر لیتے ہیں. 2022 میں جیسے میں نے کہا ان سے معاہدے بھی کر رہے تھے آپ بیٹھ کے.
جو دہشت گرد تھے، جنہوں نے لوگوں کو مارا ہے، جنہوں نے پورے علاقے ختم کیے تھے، انہوں نے، ہم ان سے بیٹھ کے بات کریں، جو کہ نہیں کرنی چاہیے. دہشت گردوں سے اس لحاظ سے دیکھیں، ان کا بلوچستان BLA وغیرہ میں یا TTP میں بہت بڑا فرق ہے. TTP کا کیا ہے؟ سیاسی وہ تو نہیں ہے نا. یہاں پہ تو بنیاد جس کی بن کے آئی تھی کہ اس کی بنیاد جو تھی وہ سیاسی تھی اور معاشی تھی، علاقے کو محروم کر. یہاں پہ تو صرف اور صرف دہشت گردی کے علاوہ کیا TTP کا کیا تھا؟ اچھا، اس کے خلاف جو فورسز تھی، آپ کا زیادہ زور ان کو دبانے میں لگا ہوا ہے. علی وزیر کو آپ پکڑ کے بند کر دیتے ہیں لے کے، یا جو ہے بات یہ کہ ٹھیک ہے آپ سے کریں، لیکن یہ ذرا غور کر. ریاست ایک مضبوط ریاست جب ہوتی ہے نا، جب اس کو اپنے آپ پہ ہوتا ہے، یا جو ہے ایک لحاظ سے لوگوں کی نمائندہ ایک ریاست ہوتی ہے، تو پھر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ ریاست ہوگی. اب ہارڈ ریاست کیا ہوگی؟ وہ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ طاقت کا استعمال، ہر چیز میں طاقت کا استعمال، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوتی. تو ہارڈ ریاست کا یہ جو ہم نے نیا ہارڈ ریاست کا جو باقی مفہوم ہے اس کو بھی تو پورا کرنا. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں قانون کی حکمرانی بھی ہونی چاہیے، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے. اس کا تصور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں مطلب العنانیت کو کہتے ہیں، وہ ہارڈ اسٹیٹ ہو جاتی ہے. یا جو ہے وہ تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب اصل مسئلہ پاکستان کا کیا ہے، پاکستان کا یہ ہے کہ عوام کے حقوق نہیں ملے نا. ایک غیر جمہوری جو ہے طاقتوں کو آپ نے ابھی بھی کیا ہے پاکستان میں اس وقت حکومت جو ہے وہ کیا ہے، اس کو جمہوری حکومت کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ایک شکایت کرتے ہیں کہ ایک اندیکھا ماشاء اللہ ہے، وہ تو کیا مطلب ایک تو اس سے زیادہ اور کیا نظر آ سکتا ہے؟ یہ تو پہلے میں ہمیشہ لکھتا رہا ہوں اس میں کہ پہلے ایک ہائبرڈ رول تھی جو اس کے زمانے میں عمران خان کے، کہ آرمی اور وہ ساتھ ساتھ ایک سپورٹ. اب جو ہے ایک آرمی رول ہے اور سویلین فساد رکھا ہوا ہے، چہرہ سویلین رکھا ہوا ہے اس کے باہر. اور ہم نے نا کئی سارے محاذ ایک ساتھ کھول لیے ہیں. اب دیکھیے نا، پنجاب کے لوگ ہم سے خفا ہو جاتے ہیں. ہم سے مطلب یہ ہے کہ پختونخوا یا بلوچستان جب بات کرتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ ہمارا حق کھا رہا ہے، تو پنجاب کے لوگوں کو غصہ آتا ہے. میں تو خیر اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتی کہ جس میں ایک اس طرح کے معاملات کی طرف دھیان جائے کہ پختون پنجابی، ہم پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف آپ نے پختونخوا میں آگ لگائی ہوئی ہے، ایک طرف بلوچستان جل رہا ہے. اب آپ نے سندھ میں بھی ایک مسئلہ کھڑا کر دیا، اور مسئلہ کیا ہے کہ اس کا پانی آپ پنجاب کو دے رہے ہیں. پھر ہم کیا کریں؟ لیکن اب تو الٹا بھی ہو رہا ہے نا. یہ بات صحیح ہے کہ جو ہے آپ ایک لحاظ سے جو فیڈریشن کو جس طرح چلنا چاہیے، برابر کے حقوق وہ نہیں ملے، اور جو بنیاد جو ہے اس وقت بے چینی کی، اس کی وجہ یہی ہے. صحیح بات کی کہ ابھی تو آلریڈی جو ہے KP میں اور اس میں کیا کہتے ہیں بلوچستان میں جو ہے ایک حد تک بے چینی بہت زیادہ بڑھ گئی وہاں پہ. تو اچھا آپ KP میں چاہے کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ الیکٹڈ حکومت تو تھی اس کی، آپ اس کے ساتھ جو فیڈریشن وہ نہیں چل سکتے ہیں. تو پھر آپ کیسے ان علاقوں میں جہاں پہ آپ کی دہشت گردی بھی ہو رہی ہے کیسے قابو کریں گے جب؟ اچھا، لیکن سندھ میں بھی اب صورتحال وہی کینال کی بن گئے. تو ایک فیڈریشن کے طور پہ چلانا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ جمہوریت اگر ختم کریں گے تو اسی قسم کے فیصلے بھی ہوں گے. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے، لیکن الٹا ہو گیا نا. اب تو پنجاب بھی ان کے خلاف کھڑا ہو گیا. دیکھیں نا، ایک زمانے میں یہ کہتے تھے کہ بھائی ملٹری کی سپورٹ وہاں سے سب سے زیادہ آتی ہے. جو الیکشن جب ہوئے وہ تو کیا تبدیل کر دیا نا بالکل چیزوں کو. تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے پنجاب کی رولنگ کلاسز، یقیناً جو آپ کی بات وہ صحیح ہے، لیکن اب تو وہاں کے عوام بھی جو ہے نا، ان کی سوچ جو ہے، اب فوج کی سب سے زیادہ مخالفت کہاں سے نا. اب چلے جائیں کسی بھی پنجاب کے علاقے میں، اب ہے بہت زیادہ. تو آپ عمران خان جس کو انہوں نے ووٹ ڈالا، وہی ہے نا، آپ اس کو ووٹ ہی تسلیم نہیں کر رہے، اور وہ لیڈر جسے سب سے زیادہ ووٹ پڑا ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اچھا، ایک وقت میں آپ اس کو جو ہے وہ ہیرو بنا کے رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ کھیل ختم ہونا چاہیے. اب جو ہے وہ یہ جو نئی حکومت ہے وہ کوئی ریپرزینٹیو حکومت، ان کو بھی پتہ ہار گئے تھے الیکشن. نواز شریف لاہور سے ہار گئے تھے، یہ سب کے سب ہار گئے تھے. ان کو شرم بھی نہیں آتی ویسے.